I hope you all can hear me well. Is it? میرا خیال ہے سب اردو میں سمجھ سکیں گے. I know شریفہ جو ہیں وہ بھی ہمارے گروپ میں ہی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ وہ سمجھ تو پھر اردو میں ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اور میرے لیے کچھ زیادہ کہنا پتہ نہیں ممکن ہو سکے گا کہ نہیں. میرے لیے ابھی تک بہت ہی شوق ہے کہ ایک میرا دوست جو ہم سب میں اگر میں انصاف سے کہہ سکوں تو جتنا شریف انسان وہ ہے میں کسی کو بھی اس کے قریب نہیں سمجھتا. ہمارا ساتھ جو ہے 83 سے لے کے کالج، پھر اس کے بعد ابھی 2-3 سال میں 92 میں وہاں سے موو ہوا. تو اس وقت تک ہم لوگ کالج کے بعد ہاسپٹل کے بعد ہم لوگ ہمیشہ اس وقت تک ایکٹیو تھے پی ڈبلیو اے میں. تو آفتاب کی زندگی جو ہے وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ کالج میں تو آیا لیکن جیسے وہ پی ڈبلیو اے کے لیے آیا. شروع سے ہی وہ اتنا انوالو ہو گیا اس میں اور اتنا سیریس کہ اس میں کوئی کسی قسم کا مذاق نہیں. اور اس نے اپنی زندگی بنا لیا جو کہ ہم نے بعد میں بھی اس کو حالانکہ اس نے مختلف جابس کی لیکن ہر جگہ اس کی وہ ریفلیکشن نظر آئی. وہ جو ہے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف تھا. اس کو میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولتے ہوئے نہیں سنا، کوئی کرس ورڈ ہوتا. ہم لوگ لڑکوں میں کچھ لوگ ایسے تھے ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اور آفتاب بالکل اس قسم کا آدمی نہیں تھا. تو وہ بہت ہی پرائیویٹ قسم کا آدمی تھا، تو اس لیے وہ بہت سارے لوگوں سے وہ اوپن بھی نہیں ہوتا تھا. اور بہت ہی چند لوگ جیسے ہمارے گروپ میں تو سارے اس کے ساتھ شامل تھے لیکن چند لوگ جیسے ہم لوگ ابھی مل سکتے تھے، جاتے تھے تو ہر سال میں، حافظ جمیل، سراج، اکثر ہم لوگ ملاقات کر لیتے تھے. باقی دوست بھی کبھی کبھی، لیکن ہم لوگ اکثر اکٹھے ہو جاتے تھے. تو وہ ہمیشہ اپنی پرانی یادوں کو اور تھوڑی دیر کھانا پینا اور کچھ آپ لوگوں نے بھی ارینج کی. اس میں میرا خیال ہے آفتاب بہت ساروں میں شامل نہیں ہوا لیکن کچھ میں ہوا. تو وہ جو ہے آخری دفعہ میری ملاقات ہوئی جب میرے والد کا انتقال، آپ کو معلوم ہے دونوں والدین کا انتقال فروری میں ہوا. تو اس کو میں نے اتنا زیادہ جنازے کے لیے وہ نہیں کیا کہ وہ ورکنگ ڈیز تھے، لیکن آفتاب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ کام کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بہت دور ہوں لیکن میں کوشش کروں گا. تو وہ وہاں سے وہ نکلا، گھر پہ پہنچا، وہاں سے جنازہ جا چکا تھا والد صاحب کا میرے. پھر وہ مسجد میں پہنچ گیا تو وہاں پہ میری ملاقات اس سے ہوئی. اور اس سے پہلے ہم جو ہے دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی، اس میں اس کی تصویریں موجود ہیں اس میں ری یونین میں. لیکن اس میں مجھے اس نے حیران کر دیا کہ وہ کہاں سے وہ چلا، کہیں بہت ہی دور کلینک میں کہیں کہہ رہا تھا کام کر رہا تھا. اور اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں اپنی گاڑی پہ تھا تو وہ قبرستان نہیں پہنچ سکا، وہ رستہ بھول گیا. تو یہ بھی مجھے بار بار یاد آ رہا ہے کہ اس کا وقت ایسا تھا کہ اس وقت نہیں جانا تھا اس کو قبرستان میں کسی بھی وجہ سے، اور اب جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم میں نہیں ہے. تو وہ ہمارا جو وقت ہے، ہم لوگ 4 لوگ جو ہے ہمیشہ ہم لوگ اکٹھے وہاں بیٹھتے تھے، اور ساری جو کلاسز ہوتی تھی اکٹھے، باقی دوست بھی کبھی کبھار، لیکن ہم لوگ ہمیشہ وہاں بیٹھنا، نوٹس بنانا. اور اسی طرح تو پھر حافظ جمیل سیکنڈ ایئر میں ہمارے ساتھ آ گیا، وہ ٹرانسفر ہو کے، تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو ہم لوگ پھر اس کے بعد جو ہیں تو بیسٹ ٹائم جو ہمارا گزرا، ہم لوگ فرسٹ آف کے بعد جو ہے ناردرن ایریا گھومنے کے لیے نکلے. اس میں امتیاز بھی شامل تھا، اس کے علاوہ حافظ، آفتاب اور میں. تو وہ جو ہم نے تقریباً میرا خیال ہے 2 ہفتے ہوں گے، وہ جو ٹائم تھا نا وہ ہم لوگ کبھی نہیں بھولتے. ہم لوگ یہاں سے نکلے لاہور،
اسلام آباد، اس کے بعد مری، مظفر آباد، تو سوات، یہ سارے ایریاز میں ہم لوگ اکٹھے جہاں بھی جاتے تو اتنا انجوائے کیا ہم لوگوں نے. جتنے میڈیکل کالجز رستے میں آتے تھے وہاں بھی ہم لوگوں نے وہاں بھی ٹور کے لیے ضرور جاتے تھے کہ میڈیکل کالجز سارے دیکھنے. وہاں پہ بہت سارے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی. تو آفتاب جو ہے بہت زیادہ، جیسے کہ امجد نے کہا کہ بہت زیادہ مذاق نہیں کرتا تھا، لیکن چند لوگوں میں وہ ایسا کرتا تھا، لیکن زیادہ تر ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. لیکن وہ کبھی بھی برا نہیں مانتا تھا. اس نے کبھی بھی جو ہے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ کیوں ہمارے لیے میرے ساتھ ایسے مذاق کیوں کرتے ہو. کبھی بھی اس نے ریٹرن نہیں کیا. تو عامر نے یہ تصویر لگائی ہے تو یہ اسی ایریا کی ہے. ایک یہ والی جو ہے یہ اسلام آباد میں تھے ہم لوگ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ درہ خیبر، وہاں پہ ہم لوگ گئے چھپ چھپا کے گاڑی میں بیٹھ کے. تو وہاں پہ ہے یہ تصویر. تو یہ ساری یادیں اس کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے یہ تصویر جو ہے یہ لاسٹ ہے جب ہماری ری یونین ہوئی. تو اس کے بعد خلیل نے اصرار کیا کہ بھائی میں دبئی سے آیا ہوں، میں ابھی بھی بیٹھنا ہے کچھ. تو ہم لوگ بنس روڈ چلے گئے. وہاں پہ کہنے لگا مجھے جو ہے نا چائے پینی ہے وہاں سے. تو ہم لوگ یہ چاروں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے. اور ہر سال ہم لوگ ملاقات کرتے تھے. یہ تصویر بھی کسی اسی سال میں ہے یا 2-3 سال پہلے کی ہے جب حافظ جمیل کے پاس ہم لوگ گئے. آفتاب کے پاس میں جاتا تھا اس کے وارڈ میں، تو وہ سارا جو ہے وہاں پہ گھماتا پھراتا تھا کہ دیکھو میں یہ کس طرح سے یہاں پہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مریض ہیں ان کے لیے کس طرح سے چیزیں پوری کروں. وہ اپنے آپ پرائیویٹلی جو ہے پیسے جمع کر کے رکھتا تھا، اور جب بھی جانا اس نے وہ ذکر کرنا، اور بھی دوستوں نے کنٹریبیوٹ کرنا. اور یہ تصویر ہے پی ڈبلیو اے کے باہر کی. تو میں جب اس کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگا چلو میں تمہیں پی ڈبلیو اے میں لے کے چلتا ہوں، دیکھو وہاں پہ چینجز کافی ہیں، کافی وہاں پہ بڑا کر لیا ہے اور کافی ساری سروسز ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی ساری جو دوڑ تھی وہ انہی چیزوں کی طرف تھی. اس نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ میں ڈی ایم ایس بھی ہو گیا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ جس طرح کے کام ہوتے ہیں میں وہ کر نہیں سکتا. میری جو پی ڈبلیو اے کی تربیت ہے اس کے حساب سے جو ہے نا میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتا. تو میں اپنے آپ کو میں نے نائٹ شفٹ میں لگا لیا ہے. تو وہاں پہ کچھ کسی قسم کی ڈیلنگ نہیں ہوتی، لوگوں کی کرپشن بہت ہے. تو میں اس سے میری وائف سمینہ بھی موجود ہیں. سمینہ کا تو وہ اتنا کانٹیکٹ نہیں رہا وہ، لیکن ان سے بعد میں ملاقات ضرور ہوئی ہے، اور she also knows her the same way. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی جو آئی تھنک واری بھائی بھی اس کو ٹیسٹیفائی کریں گے کہ he was so much dedicated کہ ہمیں اس کو کبھی کسی چیز میں کنوینس نہیں کرنا پڑتا تھا. تو آخری دفعہ میری اس سے بات ہوئی 1 مہینے پہلے. میں نے اسے فون کیا، اس کے بعد اس سے میں نے ڈسکس کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. کہنے لگا کہ کافی دنوں سے کلینکس وغیرہ بند تھے، تو اب میں نے کچھ جانا شروع کیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی پروٹیکشن وغیرہ کچھ ہے. تو کہنے لگا حفیظ پروٹیکشن یہاں کیا ہے، میں بہت سارے ایسے فری کلینک اور کافی دور کی بستیوں میں جا کے پیشنٹ دیکھتا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے کوئی پروٹیکشن تو ایسی کوئی ہے نہیں. تو مجھے اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوا. میں نے اسے کہا بھی لیکن یہ کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی، یہی اس کے الفاظ تھے کہ حفیظ میری کمٹمنٹ ہے تو وہ میں نے ضرور پوری کرنی ہے. تو اس نے اپنی لائف میں کافی ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے. میرا خیال ہے حافظ یا وہ زیادہ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اس کی کر سکتے ہیں کہ ایک اس کی جو شاید بڑی بیٹی ہے یا چھوٹی ہے مجھے نہیں معلوم، وہ بڑی سخت بیمار ہو گئی تھی. تو
اس پہ اس کی کافی اس کو جو ہے اسٹرگل کرنا پڑا. اس نے میرا خیال ہے اس میں اپنا گھر بھی ایک دفعہ بیچ دیا. لیکن یہ کہ پھر وہ اللہ نے اس کو صحت دی اور اس کی وہ اس پہ پھر بہت خوش تھا کہ جو بھی ہے یہ ایک ٹیسٹ تھا. لیکن یہ کہ اب اس وقت جو ہے میں بس اس کو مختصر کروں گا. اب اس وقت جو ہے مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں کہ جو ہمارے قریب کے ہیں, ایک قسم کی ڈائلیوشن ہو گئی ہے. آپ ایک کے بارے میں سنتے ہیں, پھر آپ اور کسی کے, میرے اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں بہت کلوز سے نہیں, ایک تو دو ڈیتھس ہو چکی ہیں کراچی میں, تو اللہ سب کی مغفرت کرے. لیکن یہ کہ اس میں ایک عجیب سی وہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح سے ہمارے ذہن بٹ چکے ہیں, اور ہم جو ہے کس طرح سے ان کو انصاف کر سکیں گے. آخری بات یہ کہ ہمارے گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ فیملی تو ان کی جو ہے بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کوئی صدقہ, کوئی ایسا صدقہ جاریہ جو ہے اس کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ جو اس کو اس کا اجر اس کو ملتا رہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو جب فائنلائز کچھ کر لیں گے تو پھر تمام دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ ایسا اگر اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں.